امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں 33,000 نئے مریضوں کے ساتھ مجموعی تعداد 5,02,876 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتیں 18,747 ہو چکی ہیں۔ کورونا کے امریکہ میں 4,56,815 مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 10,917 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 27,314 کورونا مریض اب تک صحتیاب ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں آج بھی 770 افراد جان سے گئے، جبکہ یہاں کورونا سے مجموعی ہلاکتیں 7,844 ہو گئیں۔ پاکستان میں 4,792 کورونا مریض، 71 اموات۔ کورونا کے نیو یارک میں 10,000 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,72,358 ہو گئی۔ نیو یارک میں اب تک کورونا وائرس کے 27,314 مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ روز گوجرانوالہ میں ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں گرفتار ہونے والا ملزم گوجرانوالہ کے تھانہ ماڈل ٹاؤن میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا ہے۔ کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ پولیس کے مطابق ملزم نے گزشتہ روز ڈبل سواری کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا اور ملزم کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ بھی درج ہے۔ واضح ہے کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے بعد سے پورے ملک میں ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے اور ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرنے کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ زندگیاں بچانے کے لیے کیا، اب اس کا دورانیہ بڑھانے کے حوالے سے 14 اپریل تک فیصلہ کریں گے۔ یاسمین راشد نے ایکسپو سینٹر لاہور میں قائم کورونا اسپتال اور ٹرائی ایچ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن نہ کرنے سے کورونا وائرس کی وبا سے زیادہ جانی نقصان کا خدشہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بے روزگار ہونے والے مزدوروں اور دہاڑی دار طبقے کا مکمل طور پر احساس ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ پنجاب کے کچھ حصوں میں کورونا وائرس کی شدت کم ہے۔ حکومت نے فوڈ اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں کام شروع کروا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے زیادہ کیسز والے علاقوں میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا۔ صوبائی وزیر صحت نے بتایا کہ پنجاب میں کورونا وائرس کے 3,000 ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سٹی سرکل پولیس کے تھانہ کوتوالی کے ایس ایچ او میاں عبدالرزاق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مار کر بدنام زمانہ منشیات فروش اقدام کے قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ کوتوالی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ملزم راشد محمود عرف راشدہ کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس بھی برآمد کر لی، جبکہ ملزم راشد عرف راشدہ نے تھانہ سول لائن کے علاقہ میں چند روز قبل لیاقت نامی شہری اور تھانہ کوتوالی کے علاقہ میں شہزاد نامی نوجوان کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا تھا۔ حال ہی میں ملزم مقدمہ قتل میں 6 سال بعد جیل سے تو رہا ہوا، لیکن جرائم سے باز نہیں آیا۔ جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں گزشتہ روز احساس سینٹر میں رقم کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے خاتون کی ہلاکت کے واقعے کے بعد احساس سینٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی ہیڈ کوارٹر رانا اخلاق احمد کے مطابق ملتان میں عوام کی سہولت کے لیے احساس سینٹرز 19 سے بڑھا کر 27 کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان احساس سینٹرز پر کیش کاؤنٹرز کی تعداد 80 سے بڑھا کر 130 کر دی گئی ہے۔ ادھر لاہور کی 5 تحصیلوں میں 30 مقامات پر احساس کفالت پروگرام کے کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ ڈی سی لاہور دانش افضال کے مطابق مستحقین میں معاوضے کی تقسیم کا عمل آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ آج 59,000 افراد میں رقم تقسیم کی جا رہی ہے۔